اچھا بیٹیاں، چلیے کوئی اور بات نہیں، بس آخری بات، اگر نبی کے اور بیٹیاں ہوتی تو آج کیا مچا ہوا ہے ہنگامہ پوری دنیا میں. یہ بتائیے نسل رسول دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. ارے بھائی کوئی علوی، کوئی حسنی، کوئی حسینی، کوئی زیدی، کوئی عابدی، کوئی باقری، کوئی جعفری، کوئی کاظمی، موسوی، رضوی، تقوی، نقوی، یہ سب ہے نا. کون ہے یہ؟ کا سادات. سادات کس کی اولاد ہے؟ آل رسول، رسول اللہ کی اولاد. تو یہ ساری اولاد چلی کہاں سے؟ سید کہاں سے آئے؟ رسول کے تو کوئی بیٹا ہے نہیں. کہا نہیں، بیٹی سے چلی نسل. تو کائنات میں جو بھی سید ہے وہ وایا فاطمہ ہے. خدا کے لیے ذرا سمجھیے گا، کوئی بھی ہو بھائی سید کون ہے؟ آل رسول کون ہے؟ ذریت رسول کون ہے؟ اطرت رسول کون ہے؟ وہ کہا فاطمہ. ارے بھائی زیدی کون ہے؟ کہا فاطمہ کی اولاد. نقوی کون ہے؟ فاطمہ کی اولاد. رضوی فاطمہ کی اولاد. عابدی فاطمہ کی، سب فاطمہ زہرا کی اولاد. دنیا میں سید بننے پہ بہت تلے ہیں لوگ، نہیں سمجھا؟ شرف ہے سید ہونا. بڑے بڑے بنے ہیں، پہلے بھی بنے ہیں، اب بھی بننے ہیں. بڑا فرمائیے. مگر پوری کائنات میں دیکھیے عجیب کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے ہر نبی کی نسل نبی کے صلب میں رکھی. بیٹے سے چلی سب کی نسل، محمد کی نسل کو بیٹی سے چلایا. کیوں چلایا بیٹی سے؟ جو بھی سید ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. تو اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ان کی اولاد بھی تو اپنے کو سید کہتی. آپ تو ہوا میں جا رہی ہے بات. جاوید صاحب آپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے غیروں میں پڑھ رہا ہوں میں، یا میں غیر ہو گیا یا آپ غیر ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یا سماعتوں نے مذہب بدل لیا ہے. علمی بیان کا یہی حشر ہوتا ہے. لفاظی ہو، جملے بازی ہو، ڈگڈگی بجے منبر پر، تالیاں بجے، خوب مست ہو کے سنیں گے. اور یہ علمی ماحول ہے. ذرا سمجھیے کیفیت عجیب منزل. سوال یہ ہے فاطمہ کی اولاد سید کیوں ہے؟ اگر محمد کے اور بھی بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادوں نے اپنے کو سید کیوں نہیں کہا؟ تو ادھر سے ریپلائی آئی کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں تھی، وہ تو لا ولد مر گئے. اور بڑا گناہ یہ کہنا کہ لا ولد مر گئی. ارے بڑا سمجھدار بننا بیٹھا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کیا تھا؟ انا اعطینا کل کوثر. پیغمبر میں تجھے کثرت نسل دوں گا. تو کیا کثرت نسل کا یہی طریقہ ہے کہ پہلی بیٹیاں تین اور تینوں لا ولد؟ نہیں سمجھے؟ تو جو محمد سے کیے ہوئے اللہ کے وعدے کے تقاضے کو پورا نہ کر سکے تو ایسی بیٹیوں سے فائدہ کیا؟ پوچھا جا رہا یعنی پہلی منزل پر لا ولد، اولاد سے محروم، تو نسل رسول کیسے چلے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے، اکیلی تنہا فاطمہ زہرا. اور اگر فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو پھر آتی. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بڑے بڑے نواب چلے گئے، زمیندار چلے گئے، اور سب چک بندیاں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، زمیندارے ختم ہو گئے. مگر اب بھی کبھی کبھی کاغذ نکل آتے ہیں، پراپرٹی نکل آئی. ایک صاحب نے چپکے چپکے مقدمہ لڑا، جیت گئے، پراپرٹی اچھی تھی. اب رشتہ داروں کو پتا چلا تو جو نہیں بھی تھا وہ بھی آ گیا، ہم بھی ہیں حصہ دار. مقدمہ لڑا بیچارے اس غریب نے، پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، زحمت اٹھائی، حقدار سب آ گئے. تو پتہ چلا کہ اگر پراپرٹی کا معاملہ ہو تو دور دراز کے بھی آ جاتے ہیں.
چلو کہیں نہیں آئی تھی، مباہلے میں نہیں آئی، آیا تطہیر میں نہیں آئی، ارے بھیا فدق تو پراپرٹی ہے، وہاں تو آ جاتی، وہاں تو آ جاتی جو ہمارا بھی حصہ ہے، ادھر آ جاتی، مگر نہیں آئی، کوئی نظر نہیں آتی، پراپرٹی کے موقع پر اکیلی فاطمہ ہے، کہا فاطمہ ہی کیوں ہے، وہ کیوں گئی کلیم کرنے، کہ لاؤ ہماری پراپرٹی ہے، ارے صاحب یہ بنایا ہوا واقعہ ہے، بھلا بنت رسول، رسول زادی کا حق رسول کے چاہنے والے کیسے لے لیتے، اور تم کہتے ہو فاطمہ بنت الرسول ہے، ٹکڑا ہے رسول کا، رسول ہے عالم غیب، فاطمہ زہرا بھی عالم غیب ہے، اس میں کیا شک ہے، بالکل، کہ وہ فدق لینے کیوں آئیں اگر عالم غیب تھی، ان کو پتہ نہیں تھا نہیں ملے گا، اگر علم غیب تھا تو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ میں جاؤں گی اور نہیں ملے گا، تو پھر گئی کیوں جب ملنے والا نہیں تھا، اور یہ آپ کے سب باتیں ہیں، فاطمہ زہرا کو علم غیب نہیں تھا، چھوڑو بھائی ہم بحث کرتے نہیں، یہ بتا فاطمہ کو تو تھا نہیں علم غیب، رسول کو تھا کہ نہیں تھا، کہ نہیں ان کو تو تھا، فاطمہ کو نہیں تھا، اگر ہوتا تو باقی فدق نہ لینے جاتی، چونکہ علم وہاں جاتا پہلی کہ ملے گا نہیں، تو رسول کو تو تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول کو تو علم غیب تھا، کہ بالکل تھا، تو پھر جب علم غیب تھا تو کاغذ قلم دعوات کیوں مانگا، جب انہیں پتا تھا نہیں ملے گا، کیوں آئے، اب کیوں آئے کا ترجمہ سن لیجئے، فدق لینے نہیں آئی تھی، پراپرٹی لینے نہیں آئی تھی، فاطمہ زہرا کو دنیاوی پراپرٹی سے کیا لینا دینا، جو خاتون جنت ہو، جو جنتوں کی ملکہ ہو، چھوڑو جو ایک آنسو پر جنت دے دے، اللہ جانے کہاں ہوں گے، جو ایک آنسو پہ جنت دے دے کائنات میں، وہ فقیروں کی اولاد سے فدق لینے آئے گی، یہ فاطمہ ہے، غور کریے گا، اب صاحب بڑی منزل ہے، آئیں کیوں، تو کئی جوابات ہیں، مگر ساروں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا، بس ایک کیوں آئی فاطمہ، پراپرٹی لینے، اپنی ملکیت لینے، اپنا حق لینے کیوں آئی، پتا تھا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے پتا تھا، بس ایک ہی راز بتا دوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ خلافت کا کنسپٹ کیا ہے، بات خلافت سے چلی تھی، میں خلافت پہ آ گیا، خلافت کا مطلب کیا ہے، ان کا بعد رسول، رسول کی جگہ پر جو آئے وہ خلیفہ، تو رسول کا کام کیا ہے، کہ رسول کا کام ہے اعمال کروانا، بیعت لینا اور جنت دینا، تو سب سے بڑا یعنی خلاصہ یہی ہے، کلکولیشن کیا ہے، نبی دے گا جنت، نبی کی اطاعت اگر کرو گے، رسول کی اطاعت اگر کریں گے، ان کے فرامین پر عمل کریں گے، تو رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، جنت، جنت دے گا، اب نبی چلا گیا، نبی کے بعد وہی آئے نبی کی جگہ پر جو جنت دے، تو خلیفہ کا انٹروڈکشن تعارف کیا ہے، جنت دینے والا، جنت دینے والا، جنت کا ترجمہ لغت میں ہے باغ، فاطمہ کو نہیں چاہیے تھا، آنکھیں کھولنے گئی تھی، سنیے فاطمہ آ گئی دربار میں، جو نبی کی جگہ میں بیٹھے تھے ان کے پاس آ گئی، بیٹھنے کا مطلب کیا تھا، اسٹیٹس کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی، رسپانسبلٹی کیا تھی، یہ تھی کہ جنت دے، جنت کہتے ہیں باغ کو، فاطمہ آئی ہیں، خدا کی قسم فاطمہ کو نہیں چاہیے، فاطمہ نے کہا باغ، وہ کہا جی نہیں ہے باغ، فاطمہ نے پلٹ کر دیکھ رہے ہو کسے مان رہے ہو، جو نبی کی بیٹی کو باغ نہ دے سکے وہ امت کو جنت کیا دے پائے گا، بس کچھ کہے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا، جو نبی زادی کو جنت نہ دے سکے،
آئیے یہی منزل ہے، یہ گھرانہ، یہ خانوادہ، یہ ذریت رسول، یہ عطرت پیغمبر، یہ نسل مطہر، یہ مصداق آیہ تطہیر، یہ توحید خدا کی دلیل، یہ ذوات مقدسہ کس منزل پر ہیں، کس مرتبے پر ہیں، کس رتبے پر ہیں، سمجھ؟ ارے بھائی سجدہ شکر سے سر ہی نہیں اٹھ سکتا اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں کہ اللہ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے۔ اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ غور کریے آپ، ساری دنیا میں ہم میں فرق ہے، کوئی 1.5 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتا بغیر جنت کے لالچ کے۔ ہر جگہ جنت گردش کر رہی ہے، جنت جنت۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے صبح کو، کیوں آ رہے ہو بھائی؟ نماز پڑھنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے چھوڑو مت پڑھو، کہ نہیں ناراض ہوگا۔ کیا ہوگا ناراض ہوگا؟ کہ جنت نہیں ملے گی۔ پتہ چلا جنت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت۔ حج کیوں کر رہے ہو؟ جنت۔ 72 کے 72 فرقوں کو چیک کر لیجئے، کر لیجئے جا کے چیک، ہر ایک کے دل کے گوشے میں جنت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک سجدہ بھی کرنے کو تیار نہیں کوئی بغیر جنت کے۔ کیوں حضور؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی؟ 72 فرقوں کی عبادتوں کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جنت جنت جنت۔ ایک ہی قوم ہے دنیا میں، آپ کو کتنی دیر ہو گئی یہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے، سر پہ قرآن رکھتا ہوں آپ کے، ان 2 گھنٹے میں آپ کے ذہن میں آیا جنت؟ آپ جنت کے لیے آئے ہی نہیں۔ 72 فرقوں میں عوام میں فرق ہے، وہ 2 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آئے گا تو جنت۔ آپ 5 گھنٹے بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، نو جنت۔ جنت کا کوئی تصور نہیں، جنت کے لیے آئے نہیں۔ ایک ہی بے نیاز قوم ہے جو جنت کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ 72 فرقوں میں عوام میں یہی فرق ہے۔ کا کیا فرق ہے؟ 72 فرقے جنت کے لیے آتے ہیں، یہ 73واں فرقہ خاتون جنت کے لیے آئے۔ فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ وہ جنت کے لیے، وہاں جنت نظر یا ٹارگیٹ مطمع نظر، آخری منزل کیا ہے؟ جنت۔ اور یہاں کیا ہے؟ خاتون جنت۔ ایک ہی قوم ہے بھائی صاحب جو جنت کے لیے سوچتی نہیں، اور اگر جس دن آپ نے بھی جنت کے لیے سوچنا شروع کر لیا تو سمجھ لینا آپ کی محبت ناقص ہے، مودت نہیں ہے۔ دامن اہل بیت بھی ہاتھ میں ہو اور جنت کی فکر بھی ہو۔ کیا مذاق ہے۔ اب ایک آیت 1 منٹ کی بات اور مصائب۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی باتیں کی ہے قرآن میں، ایک آیت کی ہے وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ کچھ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، خود نہیں جائیں گے۔ عربی گرامر میں مجہول جو آتے ہیں تکلف کے لیے، جانا نہیں چاہ رہے جنت میں کچھ لوگ، ادخلا زبردستی پش کر کے ڈھکیل کے، اے بھائی چلو چلو چلو، ہمیں چھوڑو ہم نہیں جاتے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ ارے 72 فرقے تو مرے پھر رہے جنت پر، جان دیے پڑے، ہائے ہائے جنت ہائے جنت ہائے جنت، ہر جگہ جنت۔ فتوے جنت کے لیے تو دے رہے ہیں، ایک دوسرے جو کو کافر کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی تو جنت ہی کا تصور ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا ایک جائے گا جنت میں، تو جب تک دوسروں کو کافر نہیں بنائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ تو 72 کو کافر بناؤ بھائی جب ہم ایک جائیں گے۔ مگر یہ فرقہ عزادار مست
یہ بیچارے کسی کو کافر کہتے ہی نہیں. ہماری بلا سے کون کیا ہے کیا نہیں, کہیں جائے کہیں نہ جائے, ہمیں کیا لینا دینا. ہم تو بیٹھے ہیں حسین کے سائے میں, ہماری آنکھوں کو حسین کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہم تو گم ہیں, محلول ہیں, سمائے ہوئے ہیں حسینی تصور میں. ہمیں کہاں بھیا فرصت کہ کون جنتی, کون کافر, کون مشرک, ہم کہاں ان چیزوں میں پڑھتے. ہم تو بس حسین میں مگن ہیں, ہے نا. اب دیکھیے کیا کہا قرآن نے, اتنی دیر مجھے سن لیا, میں نے آپ کو پریشان کر دیا اچھا خاصا آج. بڑی مشکل ہے صاحب خطابت. اچھا ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو میں بھی اچھال دیتا, مگر میری ذمہ داری ہے ممبر کا تقاضا پورا کرنا. اب بس ایک ہی بات کلیئر ہو جائے, قرآن مجید جو کہہ رہا ہے ادخلا, ایک ادخلا ایک ادخلا, آپ سے کوئی مطلب نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں, یہ علم روب نہیں جھاڑ رہا ہوں بھائی, عربی گرامر ہے. ایک چیز تو ہے خود داخل ہونا, ایک چیز ہے کہ جا ہی نہیں رہا ہے زبردستی. اب کیا کروں, کبھی کبھی ہٹی گھوڑا دیکھا ہوگا آپ نے, گھوڑے ٹانگے ہوتے تھے, گھوڑا تو کھڑا ہو جاتا تھا, نہیں چلتا تھا. اب اسے کیا کیا جاتا تھا, 2-4 آدمی ڈھکیلتے تھے اور دائرے میں لا کر اسے قابو کرنا چاہتے تھے, مگر وہ الف ہو جاتا تھا, پریشان ہو جاتا, پش کیا جاتا تھا. تو جو چیز دائرے میں نہ آنا چاہ رہے اسے زبردستی دھکیلا جاتا ہے, پش کیا جاتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے بھئی, اس پہ کیوں غور نہیں کیا اب تک کسی نے؟ ہر ایک تو کہہ رہا ہے یا اللہ ادخلنی الجنہ, مجھے جنت میں داخل کر دے, جنت میں داخل کر دے, جنت میں داخل کر دے. یہ بے نیاز کون ہے کہ جنت میں جانا نہیں چاہ رہے تو فرشتے کہہ رہے چلو بھائی چلو, پشت پر یوں رکھ رہے ہیں ہتھیلیاں فرشتے, اٹھا رہے ہیں اور ڈھکیل رہے, چلو جنت. وہ فرشتے سے ہٹو بھائی, ہمیں جنت میں نہیں جانا, ہم نہیں جاتے جنت. کون ہے بھیا یہ؟ ہے تو, اگر نہیں ہے تو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کیا خیال ہے حضور؟ نہیں ہے, نہیں ہے تو ہوا میں گرا باندھی ہے قرآن نے. جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہیں ایسے لوگ جو جنت میں نہیں جا رہے, ادخلا زبردستی بھیجے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بلندی سے پستی پہ نہیں آنا چاہتا. محروم رہ جائیں گے اگر اس فکر کو سماعت نہ کیا. یہ حقیقت قرآنی, صداقت کلام الہی, پیغام قرآن مجید آپ کے سامنے رکھا. اپنے بھائی دیکھیے گا کیا مطلب, ہر ایک کوئی تو مرا مٹرا جا رہا ہے جنت پر. یہ بے نیاز کون لوگ ہیں بھائی جو کہہ رہے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں, اور فرشتے کہہ رہے پلیز بھائی باپ اٹھو بھائی چلو. وہ کہاں کہ جنت میں نہیں جاتے. ارے وہ بے رونقی ہے تمہارے بغیر, ہیں کچھ لوگ ایسے, ارے بھائی چلو ذرا سا